سورہ شعراء آیت 151 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور نہ توتیو تم اطاعت کرو حکم مانو بات مانو امرا حکم مسرفینہ حد سے بڑھ جانے والے، یعنی پچھلی آیت میں تذکرہ تھا اطاعت کرنے کا کہ تم میری اطاعت کرو۔ جو وقت کے رسول ہوتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، وہ اپنی قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تقوی کے لیے تم میری اتباع کرو، یعنی میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، اور ان لوگوں کا حکم نہ مانو، ان کی بات نہ مانو، ان کے پیچھے نہ چلو جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیدا کر دینے کے بعد بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یہ اللہ کی ذات کی اس انسان پر بڑی مہربانی ہے کہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ کچھ حدود اور قیود متعین کی جاتی ہیں جو کہ اس کو نقصان سے بچانے اور اس کو فائدے کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان حدود اور قیود کی پرواہ نہ کرے تو ان حدوں کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان حدوں کو جو عبور کر جائے گا نقصان میں تو وہ جائے گا نا۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ ایک حد تک ہے۔ اگر آپ اس حد سے باہر جائیں گے تو آپ اس کے فائدے کی جگہ نقصان پائیں گے۔ دیکھیں، ایون کہ کھانا ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، ان کی بھی ایک حد ہے۔ دیکھیں، بعض دفعہ ایک ڈوز ہوتی ہے جو متعین کی جاتی ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ فرض کیا کوئی میڈیسن لیتے ہو تو آپ اس کے پاس جاتے ہو جس کو پتہ ہوتا ہے اس کا، تو وہ آپ کے لیے سجیسٹ کرتا ہے کہ اتنی ڈوز اس وقت لینی ہے، گویا وہ آپ کے لیے ایک حد مقرر کرتا ہے۔ اب آپ وہاں پہ تو اعتراض نہیں کرتے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں میرے لیے یہ حد مقرر کرنے والے، وہاں آپ بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو جو بنانے والی ذات ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، دیکھیں آپ جس کے پاس جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ تو آپ سے چاہے گا، مانگے گا، پھر آپ کو وہ سجیسٹ کرے گا آپ کے لیے پرسکرپشن، یا آپ کو کوئی تجویز بتائے گا۔ کسی بھی آپ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نہیں سکتا وہ آپ سے کچھ نہ کچھ وصول نہ کرے۔ رب کی ذات کو تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اور وہ جو آپ کے لیے متعین کرے مقدار، آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو بتائیں آپ کس کا نقصان کرنے جا رہے ہیں؟ اپنا نقصان۔ تو اللہ کی حدوں کو سمجھیں اور کسی طرح بھی ان کو وائلیٹ نہیں کریں، ان کی خلاف ورزی نہیں کریں۔ یہ ہے آپ کا ایمان، یہ ہے، اسی میں ہے آپ کی خیر۔ اور آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، یہ کیا ہوا، اتنے سارے لوگ تو ہیں وہ اپنی من مرضی کیے جا رہے ہیں، اور بظاہر اس میں سے وہ بڑی ترقیاں بھی کر رہے ہیں مادی لحاظ سے۔ تو یہاں کا مادہ، یہاں کی اچیومنٹ، یہ سارے کے سارے ساز و سامان، یہ بھلا کس کام کے اگر ہم ہی نہ ہوئے، اور ہم نے کسی لمحے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور ہم اپنے ساتھ نہ ان لوگوں کو لے کر جائیں گے اور نہ یہ اپنے ساز و سامان جو ہم اکٹھا کرتے پھرتے ہیں، جن کی فکر ہم کو بڑی لاحق ہے۔ خدا را سمجھیں، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم کچھ بھی نہیں لائے تھے اپنے ساتھ، کس جہان سے آئے تھے، اور ہم نے لوٹ کر چلے جانا ہے۔ اور دیکھتے نہیں ہیں کہ مرنے والا کیا ساتھ اپنے لے کر جاتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں ہو، ہاں اس نے اپنے سارے ایجنڈاز، اپنے سارے کام اس نے نپٹا لیے ہوں، پھر اسے کہا جائے، پوچھا جائے، ہاں جی کیا پروگرام ہے، آپ نے جانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کیا لے کر جاتا ہے جانے والا، اور جو اس نے اپنے منصوبے بنائے ہوتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوگا، اس کے لیے کوئی فکر ہے؟ جب تک دیکھیں ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکے ہیں، جو کہ عبرت حاصل کرتے، جو کہ صحیح راستے پر جاتے، وہ دل دنیا کی اس دھوکے میں، ان عارضی چیزوں میں اٹک گئے۔ زنگ لگ گیا ان کو، پوچھا گیا کہ ان کا کیا علاج ہے،
تو بتایا گیا کثرت تلاوت، پہلے کیا بتایا گیا؟ موت کو کثرت سے، کسی بھی لمحے موت کو نہ بھلانا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے قریب رہنا، اس پیغام سے جڑے رہنا، یہ ہے علاج دلوں کے زنگ کا۔ اگر حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کو آئیڈیل بنائیں گے، تو آپ انہی کی طرح ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے اپنے انجام سے، اور وہ بھی کوئی انسان ہے، اور اس کا کیا کہیں گے اس کی عقل کو، جو اپنے آنے والے ڈیفینیٹ انجام کو بھول جائے اور اس چیز میں لگ جائے جس کا بھروسہ نہیں ہے، جو اس پل ہے تو اگلے پل ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی حدوں کو اپنے لیے خیر جانیں اور تلاش کریں اور پوچھیں کہ کیا کیا اللہ کی حدیں ہیں، اور ان کی طرف رغبت سے ان کا اہتمام کریں، ان حدوں کو پھلانگنے سے، بلکہ ان حدوں، اللہ تو یہ فرماتے ہیں ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن نا بعض دفعہ ایسا باریک سا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ بندہ اس کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کو عبور کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر ہے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور کسی طرح بھی ان کے قریب نہ جاؤ کہ کہیں اس ذات کی ناقدری نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، اور اس کی بربادی میرے اپنے حصے میں آئے گی۔